اوپر کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں پر زناکاری کی دعوت کے لیے جھنڈے گاڑنا میرے خیال میں ابھی پورے ورلڈ اور دنیا میں نہیں ہے، اسی وقت تھے۔ جو آبادی تو ان کا ایک تجارتی مشن تھا اور پیشہ تھا، اور چوری اور ڈاکہ زنی یہ تو ان کا فطرت، ان کی فطرت تھی۔ ایسے دور میں، جاہلیت کے تاریکی دور میں، کفر اور جہالت کے اندھیروں میں رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی برکت سے، ان کی دعوت سے اللہ تعالی نے کتنے لاکھ لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ ہدایت کے روشن چراغ اور ہدایت کے منور چراغ ان کے دل و دماغ کو منور کیے، اور ان لوگوں سے جو جاہلیت میں ان کی مثال اب تک نہیں ملتی، ان لوگوں سے اللہ تعالی نے ایسی ہستیاں بنا دے کہ ہدایت میں، رشد میں، انسانیت میں ان کی مثال قیامت تک پیدا نہیں ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں سے حضرت بلال بن گیا، حضرت ابو ہریرہ بن گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بن گیا، حضرت عمر فاروق بن گیا، حضرت عثمان بن گیا۔ آج پوری دنیا اس کی مثال ہمیں نہیں دکھا سکتے، اور نہ قیامت تک دکھا سکیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے، اور رب العالمین نے خود قرآن حکیم میں فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سچائی اور سچی دین اور ہدایت کے ساتھ دنیا کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام اور دین اور شریعت کی پوری عالم میں ساری ادیان پر بالادستی ہو، اور انشاءاللہ ہو کر رہی ہے، اور ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ۔ ابھی الحمدللہ اسلام تو دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے، بہت سارے ممالک ہیں جو مسلم ممالک ہیں، اور کلم کلہ وہاں الحمدللہ دین اور شریعت پر عمل ہو رہا ہے۔ دعوتی دین اور تبلیغی دین میں کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، آزادی سے لوگ اللہ اور رسول کے اطاعت میں مصروف ہیں، اور جو ممالک وہ ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں، الحمدللہ ان میں بھی نماز، روزہ، ہماری مساجد اور دینی شعائر کلم کلہ الحمدللہ موجود ہیں۔ ابھی میں جاپان جب آیا تو میں جو وہاں جاپان کے متعلق سنتا تھا، اور دماغ میں یہ بات تھی کہ بھائی جہاں شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد میں کچھ باتیں اور کچھ تقریر وغیرہ کرنی ہوگی، تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ تو غیر مسلم ہے، یہ ملک جو ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس میں بہت سارے ملحدین ہیں، اللہ بھی نہیں مانتے، کچھ بدھ مت وغیرہ ادھر ادھر کے لوگ ہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس ہماری باتوں کو ان پر ناگوار گزرے۔ لیکن میں نے یہاں دیکھ لیا، اور ایک بات میں نے محسوس کی، اور یہ میں کل بھی میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی کھلا اور آزادی کے طور پر، بہت آزادانہ طور پر اپنے دین اور اسلام کی خدمت اگر کرے تو کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کے علماء کی برکت ہے، یہاں آپ کی مسلمان کمیونٹی کی برکت ہے الحمدللہ۔ آپ کلہ دین اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی دعوت آپ سعودی عرب میں بھی نہیں دے سکتے، ایسی دعوت آپ مصر میں بھی نہیں دے سکتے۔ میں مصر گیا وہاں تو کوئی ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جامعہ ازہر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑی سی بات شیئر کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے۔
تو انہوں نے میرے لیے خصوصی طور پر وہاں اجازت نامہ حکومت سے لے کر پھر مجھے بات کرنے کی اجازت کر دی۔ سعودیہ میں تو اجازت نامہ بھی نہیں مل سکتا، یہ غیر مسلم لوگوں کا ملک ہے، یعنی نان مسلم کنٹری جو آپ کہتے ہیں، لیکن آزادانہ طور پر آپ دین اور اسلام اور اللہ اور رسول کے احکامات بیان فرما لیتے ہیں۔ لیکن بات سنیں میرے بھائی، میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں، یہ ہے کہ یہ لوگ فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسانیت ان لوگوں میں ہے اور انسانی اقدار ان لوگوں میں ہیں، اخلاقیات ان لوگوں میں ہے، چاہے وہ قانون سے مجبوری ہو یا فطرت سے مجبوری ہو، جو بھی ہو، اپنی ملک کے ساتھ محبت ان لوگوں میں ہے، مخلوق خدا پر ترس ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اور میرے خیال میں اگر ہمارے مسلمان لوگ تھوڑی سی بھی کوشش کریں، صرف ان لوگوں پر دو باتوں کی کوشش کریں کہ بھئی اس سارے جہان کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب کا خالق ایک ذات ہے جس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، جو ہمارا نظام چلا رہا ہے، اور ہمارا ایک رسول ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آخرت کی زندگی ہے، موت کی بات ایک زندگی ہے، خوشی کا بھی ہے اور غموں اور عذابوں کا بھی ہے۔ شاید بہت جلدی یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ان لوگوں پہ محنت کی اور کوشش کی۔ میرے بھائیوں، آپ یہاں آئے ہیں، دنیا کے کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک ساتھی اس کوشش میں ہے کہ میں زیادہ کماؤں، زیادہ کماؤں، زیادہ کماؤں، زیادہ پیسہ کماؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کوئی اجازت ہے اس پر، بہت سارے پیسے اگر آپ کمائیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک آپ مال میں نہیں پہنچ سکتے۔ حضور پاک کے زمانے میں ان کے ساتھ کافی مال تھا۔ اگر آپ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے وہ پوری محنت اور لگن سے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مال تھا کہ ان کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے خزانہ میں، امام ابو حنیفہ کے خزانہ میں 56 کروڑ درہم پڑی ہوئی۔ مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، تجارت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ تو ہزاروں کلومیٹر یہاں آئے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کچھ کما لیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات آپ کے دل میں رکھنا چاہتا ہوں، دھیان سے سن لو، اور وہ یہ کہ اپنی اس دل میں اس پیارے نبی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انقلاب برپا فرمایا، اور جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اور جن کی وجہ سے ہمارے دل ایمان سے منور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی محبت اپنے دل میں ڈالا کریں۔ بس یہ ایک نقطہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عقیدت ہمارے دل میں آ جائے، خدا کی قسم سب کچھ کام آسان ہو جائے گا، سب کچھ کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو وہاں قباء کا ایک علاقہ تھا، وہاں انہوں نے تقریباً 24 دن وہاں ٹھہر گئے۔ وہاں ایک مسجد بھی بنایا جو آج بھی اسی جگہ بہترین مسجد ہے، مسجد قباء، جس میں 2 رکعت آپ پڑھ کر عمرے کی ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی جگہ 24 دن گزار کر جب مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، اور ماہ بھی یہ ربیع الاول کی ماہ تھی، تو زبردست استقبالیہ ہوا۔ راستے میں چھوٹے بچے کھڑے تھے، اور یہ عورتیں دیواروں پر اور چھتوں پر بیٹھی تھی اور راستوں میں کھڑی تھی۔ اسی زمانے میں یہ چہرے کا اور سر کا اور یہ گردن وغیرہ اور ہاتھ کے اس کا پردہ نہیں تھا، یہ حجاب بعد میں نازل ہوا۔
تو یہ لوگ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم وہ تمبل وہ دف وہ بجا رہے تھے، اور اس کے ساتھ خوبصورت آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استقبال فرما رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسکراہٹ سے ان کو فرمایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کی میرے ساتھ محبت ہے؟ تو چھوٹے بچے اور عورت ایک بلند آواز سے یہ آواز رسول اللہ مبارک تم پہنچاتے تھے. دیواروں سے اور چھتوں کے اللہ کے رسول دلوں کی محبت ہے، زبان کی نہیں، دلوں کی محبت ہے. آپ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے اور شمائل ترمذی میں بھی ہے، کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اضواء کل شیء، تو تمام گلے اور کوچے اور ہر چیز چمک رہا تھا، روشن چمک رہا تھا. اور جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئی، ہم ان کے دفن میں مصروف تھے. ہمارے ہاتھ ان کی قبر مبارک کی مٹی سے اور ان کی قبر مبارک کے وہ غبار سے آلودہ تھے. ان کی دفن میں ہم مصروف تھے. انکرنا قلوبنا وازلم کل شیء، ہر چیز تاریک تاریک نظر آ رہا تھا، اور ہم نے اپنے دل کو ویسا نہیں پایا جو حضور پاک کے زندگی میں تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ دل نہیں ہے جو رسول اللہ مبارک دنیا میں تشریف فرما ہوتے اور حیات ہوتے، وہ بھی نہیں ہے. عورت زوردار آواز سے اور بچے اور بچیاں رسول اللہ مبارک تک ایک بات پہنچاتے تھے کہ حضرت دلی محبت ہے، آپ تو ہمارے دل میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کو دیکھ کر اور آپ کے آنے سے جو جھلک اور جو نورانیت یہاں پھیل رہی ہے اور جو مہک اور خوشبو پھیل رہی ہے محسوس کرتے ہیں. ایک جوان لڑکا تھا، نوجوان، اس کے ساتھ تلوار بھی تھی. وہ تو قبائلی لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑنے کے ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے، کبھی اسی طرف پہلے کبھی اسی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بیٹا تعال یا ولد، ادھر آؤ. جب وہ نزدیک آیا تو حضور پاک نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو اور میرے اونٹنے کے کبھی ادھر ہو کبھی گھومتے پھرتے ہو، کیا ہے؟ اس نے ایک لفظ کہا. اس بچے نے، بچہ تو نہیں تھا، جوان تھا، لیکن جوانی میں وہ بس قدم رکھا ہوا تھا، قریب بلوغ تک پہنچ گئے تھے. تو اس نے کہا کہ احبک یا رسول اللہ. ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور آپ کے منور چہرے کو دیکھ کر میں آپ کے ساتھ انتہائی والہانہ محبت کرتا ہوں. بہت محبت، بہت پیار. ابھی یہ بات سن لو بھائی کہ محبت کا مقصد کیا